رہے ہیں، تو کبھی تم نے سوچا ہے اس بات کو کہ وہ کون سی طاقت ہے جو تمہارے پاس سورج کو لے آئے گی؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ یہ جو دن رات کا تسلسل ہے، اگر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو لوب ہی نہ دے، اجازت ہی نہ دے، فرمائے وہ کون سی طاقت ہے تمہارے پاس جو تمہاری زمین کے اوپر سورج کو روشن کر دے گی؟ اور فرمایا اگر دن تمہارے پاس آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوئی موومنٹ کا وہ جو سورج کی ہے اس کو حکم ہی نہ دے، اس کے سرکل کو، اس کے تسلسل کو روک دے، تو وہ کون سی طاقت ہے تمہارے پاس جو رات کو لے آئے گی؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے دلائل ہیں، مگر انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی دلیل اس کائنات میں اپنے وجود پر بنا کے بھیجی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے انبیاء ہیں۔ اور ان نبیوں میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا بلند رتبہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اے اسپیشل کریشن، ایک اسپیشل کریشن کے طور پر دنیا کے سامنے رکھا اور اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اپنی قدرت کی نشانی بنایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر فرمایا اس مٹی کو بنا کر تو ہم نے فرمایا کہ تو ہو جا۔ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، کس کا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جس طرح ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، ان کا مٹی کا ایک ڈھانچہ جو ہے وہ ہم نے بنایا۔ ان کی تو والدہ مقدسہ بھی نہ تھی، باپ بھی نہ تھے۔ آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے مٹی کے ایک ڈھانچہ اور پتلا سا بنایا، پھر اس کو ہم نے فرمایا کن۔ کن کا مطلب ہو جا، کن کا کیا مطلب؟ ہو جا۔ فرمایا فیکون، پھر وہ اسی طرح ہو گیا جس طرح ہم نے فرمایا تھا۔ وہ جو کچھ فرمایا نا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، بالکل یہی الفاظ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی فرمائے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جب سیدہ مریم نے عرض کیا نا کہ یا اللہ میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو فرمایا کہ اے مریم اسی طرح ہی ہوگا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، فرمایا جب وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کو بس فرماتا ہے تو ہو جا، اس کو کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تو ہو جا، فیکون، بس اس کی ارشاد فرمانے کی دیر ہے وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے، وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم سے دی ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اسی لیے تو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ ہے وہ کہ وہ لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلتی پھرتی نشانی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی لیے تو وہ نشانی تھے، خاص نشانی تھے کہ ان کو دیکھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوتا تھا، قدرت کا یقین ہوتا تھا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت الہی، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بولیے؟ فطرت الہی، کہ یہ جو سارا نظام کائنات ہے یہ ایک روٹین کے ساتھ چل رہا ہے، یہ فطرت الہی، اس کو علمی لینگویج کے اندر کہتے ہیں۔ فطرت الہی یہ ہے کہ سورج روزانہ صبح نکلتا ہے، روزانہ شام کو اس علاقے سے غروب ہو جاتا ہے،
فطرت الہی یہ ہے کہ موسم اپنی روٹین سے آتے ہیں اور اپنی روٹین سے چلے جاتے ہیں۔ فطرت الہی یہ ہے، یہ سارے چیزیں جو ہیں ایک اپنے معمول کے مطابق اور اپنی روٹین کے مطابق جاری ہیں۔ اسی طرح ہمیشہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد وجود میں آتی ہے، یہ فطرت الہی ہے۔ اور کبھی کبھی فطرت کے نظام سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا نظام لوگوں کو دکھاتا ہے، اس کو قدرت الہی کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ان اسباب کے اوپر کہیں ایسا یقین نہ ہو جائے جیسا یقین انہیں اپنے رب کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اب بات سمجھ گئے ہیں؟ یعنی کبھی کبھی فطرت کی بجائے قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ جو سارا نظام ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس فطرت میں اور اس قدرت میں اتنا فرق ہے کہ ہمیشہ سارے انسان ماں اور باپ کے ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ پھر وہ کبھی کبھی ایسا بھی اس نے کیا اور قرآن میں رکھ کر آخری دن قیامت کے آنے تک لوگوں کے لیے چیلنج اس کو بنا دیا کہ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی معاذ اللہ ایک نظام بنا کر ہم بھی اس کے اتنے ہی پابند ہیں جتنے کہ تم ہو، ہم ایک نظام بنا کر ہم بھی اس کے ایسے ہی معاذ اللہ مجبور ہیں جیسے کہ تم ہو۔ فرمایا نہیں، مخلوق اور خالق میں، خالق کو پہچاننے کے لیے مخلوق کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام فطرت ہے، دوسرا نظام قدرت ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ قرب قیامت میں جب قیامت آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب بالکل قیامت قریب آ جائے گی تو فرمایا سورج ایک دن ایسا ہوگا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ حضور کا فرمانے علی شان ہے۔ اور بعض شارحین نے بیان فرمایا ہے یا غالباً احادیث پاک میں، اس کو ہم تفصیل سے اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا نیکسٹ ویکنڈ میں اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے اس عالم انسانیت پر، اس روئے زمین پر 3 دن ایسے گزریں گے کہ سورج بالکل نہیں نکلے گا۔ 3 دن ایسے ہوں گے کہ سورج بالکل نہیں نکلے گا۔ لوگ دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پھر چوتھے دن جا کے جب سورج نکلے گا تو جب سے سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین کے لیے، اس گلیکسی کے لیے آپ کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا یہ ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے۔ اس سائڈ سے نکلتا ہے، مشرق سے، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور مغرب سے نکل کر تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ بالکل جتنا ظہر کا وقت ہوتا ہے تقریباً آدھے آسمان تک آئے گا، اور پھر واپس مشرق میں جا کے غروب نہیں ہوگا، یعنی مدست نہیں ہوگا، پھر وہاں سے پلٹ کے پھر جا کے مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی اس دن کے بعد روئے زمین والوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر گناہگار اس دن کے بعد جتنے دن قیامت میں رہ جائیں گے پھر گناہگار ہے، پھر سیاکار ہے، پھر بد کردار ہے، پھر کافر ہے، پھر مشرک ہے۔ اس وقت پھر کلمہ پڑھنا کام نہیں دے گا، اس وقت پھر گناہوں سے، بدکاریوں سے، شرابوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، گلے سے، شکوے سے، حسد سے، کذب سے، بغض سے، غیبت سے، پھر اس دن کی توبہ کام نہیں دے گی۔ فرمایا جس دن سورج مغرب سے نکل آئے گا اس دن کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یعنی ہمیشہ سورج کا، میں ایک مثال یہاں پہ کوٹ اس لیے کی، ہمیشہ سورج کا مشرق سے نکلنا یہ فطرت الہی ہے۔ یہ کیا بولیے؟ فطرت الہی ہے، یہ ایک روٹین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلیق کردہ نظام ہے۔ اور قرب قیامت میں، قیامت کے بالکل قریب جا کے سورج کا ایک دن مغرب سے نکل آنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔
اسی طرح ہمیشہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد کا پیدا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت اور نظام ہے، یہ